الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون الگ رہتے ہیں ان کے پہلو عن المضاجع خوابگاہوں سے بستروں سے عن المضاجع بستروں سے یدعون ربهم خوفا وطمعا وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو رکھتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے ومما رزقناهم ينفقون اور اس سے جو ہم نے انہیں رزق دیا ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں کل ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کا اعتراض نقل کیا. کفار کہتے ہیں جب ہم مر جائیں گے مٹی میں مل جائیں گے مٹی میں گھل مل جائیں گے تو ہم پھر دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو آخرت کا انکار کرتے ہیں اور آخرت کا انکار کرنے کی ان کے پاس کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے. آخرت کے انکار کی بنیادی وجہ ان کی یہ ہے کہ وہ اصل میں اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں. گویا کہ وہ اصل میں ماننا ہی نہیں چاہتے کیونکہ وہ مان لیں گے آخرت کی ملاقات کو تو انہیں اس کے مطابق پھر دنیا میں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا, اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنا ہوگا, بہت سارے معبودوں کے ساتھ تعلق کو ختم کر کے ایک اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے سر جھکانا ہوگا, اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی. وہ یہ کرنے پر تیار نہیں ہیں, لہٰذا وہ آخرت کو نہ ماننے کے لیے الٹے سیدھے شبہات پیش کرتے رہتے ہیں. تو ان کی سزا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا تو وہ پھر سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور وہ کہیں گے اے اللہ اب ہم نے دیکھ بھی لیا ہے, سن بھی لیا ہے, اے اللہ ہمیں ایک دفعہ دوبارہ لوٹا دے, ہم اب یقین رکھتے ہیں. لیکن اللہ انہیں دوبارہ نہیں لٹائیں گے اور اب اللہ کا عذاب ان کا مقدر ہوگا. دوسرے وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں, جو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. تو جو لوگ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پیش کی جائیں تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے کی بجائے, ان پر اعتراض کرنے کی بجائے وہ اللہ کی آیتوں کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں, اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں, تکبر نہیں کرتے. اب آگے ان کی مزید صفات بیان ہو رہی ہیں. اللہ فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع, الگ رہتے ہیں جنوبهم ان کے چہرے ان کے پہلو, جنوبهم ان کے پہلو, عن المضاجع بستروں سے ان کے پہلو دور رہتے ہیں. یعنی راتوں کو وہ لوگ کم سوتے ہیں, ان کے بستر خالی رہتے ہیں ان کے جسموں سے, اور وہ راتوں کو اپنے بستروں سے دور رہ کر, اپنے بستروں سے الگ رہ کر اصل میں نماز پڑھتے ہیں, قیام اللیل کرتے ہیں. جس طرح دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, وہ راتوں کو کم سویا کرتے تھے. وبالاسحار هم یستغفرون, اور سحری کے وقت وہ استغفار کیا کرتے تھے, معافی مانگا کرتے تھے. تو یہاں فرمایا کہ الگ رہتے ہیں ان کے پہلو بستروں سے, وہ سوتے کم ہیں, وہ نماز پڑھتے ہیں, قیام اللیل کرتے ہیں. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیا وہ کرتے ہیں قیام اللیل کے اندر؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا, وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو خوف رکھتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے.
بستروں سے ان کے پہلو الگ رہتے ہیں، کم سوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں بہت زیادہ۔ اور یہ کیوں قیام اللیل کرتے ہیں، راتوں کو بستروں سے الگ کیوں رہتے ہیں، کیوں اتنی دعائیں کرتے ہیں؟ اللہ سے خوف رکھتے ہوئے، اللہ کے عذاب کا، وطمعا، اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے۔ ان کو اللہ سے خوف بھی ہوتا ہے، اللہ کے عذاب کا، اور انہیں اللہ کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے۔ دونوں چیزیں بیک وقت ان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہیں، اور یہ مومن کا یہی حال ہوتا ہے۔ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے، الایمان بین الرجاء والخوف۔ ایمان میں خوف بھی ہے اور امید بھی۔ خوف کس کا ہے؟ اللہ کی، اللہ کے غضب کا، اللہ کی معصیت، اور اللہ کی معصیت کے جواب میں کہیں اللہ ہمیں ہماری پکڑ نہ کر لے، اللہ تعالیٰ کہیں ہمیں سزا نہ دے دے، اس کا خوف ہے۔ اور امید کس بات کی ہے؟ امید یہ ہے کہ اللہ رحم کر دیں گے، اللہ معاف کر دیں گے۔ اگر ہم سے بشری تقاضے کے تحت غلطی ہو بھی گئی، اگر ہم نے اللہ سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ ہمارے گناہ بہت زیادہ بھی ہو گئے، اگر ہم نے اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کی امید، مومن وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی کرتا ہے۔ وہ جتنا زیادہ نیکی کرے، اس کی نیکی کی کثرت اس کے اللہ سے خوف میں، اللہ سے خشیت میں کمی نہیں کرتی، بلکہ جتنا زیادہ وہ نیکی کرتا جاتا ہے اس کے اللہ کی خشیت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اور اگر اس سے وہ مومن ہے، موحد ہے، بشری تقاضے کے تحت اس سے گناہ ہوتے ہیں، اگر اس سے گناہ کچھ بڑھ بھی جائیں تو اس کے گناہ ہونے اور گناہ بڑھنے کے باوجود اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت سے اس کی امید کبھی بھی نہیں ٹوٹتی، اور اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ اللہ کی رحمت سے نا امید تو کافر ہوتا ہے، اور اللہ کے عذاب سے بے خوف تو کافر ہوتا ہے، خسارہ اٹھانے والا ہوتا ہے۔ فلا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، سورہ یوسف میں سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اے میرے بیٹو، جاؤ، جا کر یوسف کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید صرف کافر لوگ ہوتے ہیں۔ اور دوسری آیت میں فرمایا، وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ تو امید کی بات ہے، ایک ایک مومن جتنا بھی وہ بشری تقاضے کے تحت اس سے گناہ ہو جائیں، کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہو سکتا۔ اور جہاں تو خوف کی بات ہے، تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ اللہ کے عذاب کا خوف، اللہ کی پکڑ کا خوف، اور یہ خوف کم اعمال کی وجہ سے نہیں آتا۔ جتنے اعمال بڑھ جائیں اتنا خوف اور اتنی خشیت بڑھتی جاتی ہے۔ بس اللہ کی عظمت، اللہ کی ہیبت انسان کے دل میں بڑھتی جاتی ہے، اور جتنی اللہ کی ہیبت اور اللہ کا رعب اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی معرفت انسان کے دل میں بڑھتی جاتی ہے، اتنا انسان کی اللہ سے خشیت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے تو اللہ سے نہ ڈرنے والے بھی کفار ہی ہوتے ہیں، اللہ سے نہ ڈرنے والے بھی خسارہ اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، افامنوا مکر اللہ، کفار کے بارے میں، کیا یہ اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی پکڑ سے بے خوف تو صرف خسارہ اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ تو مومن وہ جتنا زیادہ نیک ہو جائے اتنا اللہ سے اس کی خشیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں سے علماء سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیاں کتنی زیادہ تھیں،
شمار کی تار سے باہر، لیکن آپ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، اور پھر اللہ کی رحمت کی امید بھی۔ تو ایمان ان دونوں چیزوں کے درمیان ہے، الایمان بین الرجاء والخوف۔ ہاں؟ بیٹا خوف کے ساتھ بھی ایمان ہوتا ہے، لیکن ساتھ امید ہونی چاہیے۔ امید نہ ہو، امید نہ امیدی تو کفر ہے۔ اگر خوف بھی نہ ہو تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، پھر انسان میں ارجاء آ جاتا ہے۔ ارجاء کا مطلب امید۔ پھر اگر خوف ختم ہو جائے، دیکھیں اگر خوف ختم ہو جائے، امید ہی امید ہو، پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچ نہیں سکتا۔ اگر کسی انسان میں اللہ کا خوف ختم ہو جائے تو کبھی اللہ کی نافرمانی سے بچ نہیں سکتا۔ اور اگر کسی انسان میں خوف ہی خوف ہو اور امید ختم ہو جائے، وہ مایوس ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ دونوں چیزیں گمراہی ہیں۔ ایمان امید اور خوف دونوں کے درمیان ہے، امید کا پہلو اور خوف کا پہلو دونوں سامنے رہنے چاہیے ہر وقت۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں، اصل میں کوئی بھی انسان نیکی کرے، انسان کوئی بھی عمل کرے تو انسان کو جہنم کے خوف کی وجہ سے نیکی نہیں کرنی چاہیے، قیامت سے ڈرتے ہوئے نیکی نہیں کرنی چاہیے، اللہ سے ڈرتے ہوئے نیکی نہیں کرنی چاہیے، جنت کی امید میں نیکی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ انسان کو ہر قسم کے خوف اور امید وغیرہ کو پس پش ڈال کر انسان کو صرف اللہ سے تعلق اور اللہ کی محبت میں نیکی کرنی چاہیے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ کتاب و سنت کے بتائے ہوئے عقیدے کے خلاف ہے۔ صوفی حضرات یہ بات کہتے ہیں، کیا ہم اللہ سے بڑھ کر جانتے ہیں؟ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر جانتے ہیں؟ اور کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہو سکتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں، ہم جب نیکی کرتے ہیں تو ہم جنت کی امید میں نیکی نہیں کرتے، ہمیں جنت کی خواہش نہیں ہوتی، ہم صرف اللہ کے تعلق میں اور اللہ کی محبت میں نیکی کرتے ہیں۔ اگر ہم نیکی کرتے ہیں تو ہم آگ سے بچنے کے لیے ہم نیکی نہیں کرتے، ہم آگ سے بچنے کے لیے گناہ سے نہیں بچتے، ہم قیامت کے خوف سے، ہم اللہ کی پکڑ کے خوف سے ہم گناہ سے نہیں بچتے، بلکہ ہم اللہ سے تعلق اور اللہ کی محبت میں گناہ سے بچتے ہیں۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ قرآنی تعلیمات کے خلاف ہے یہ بات۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے تھے تو ہم کون ہیں کہ ہم کہ نہیں، ہم اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، ہم اللہ سے ڈر کر عبادت نہیں کرتے، بلکہ ہم تو اللہ کی محبت میں عبادت کرتے ہیں۔ کہنے کو تو بڑا یہ ایک اچھا جملہ لگتا ہے، لیکن آپ ذرا دیکھیں کہ زد اسی کہاں پڑ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ تو اللہ کی محبت میں عبادت کرتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں، اللہ سے ڈر کر نہیں کرتے، اللہ کے عذاب سے ڈر کر نہیں کرتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ کیوں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے تھے؟ پھر ان کو بھی نہیں ڈرنا چاہیے تھا۔ یہ بہت بڑا ایک دھوکہ ہے، یہ بہت بڑا وسوسہ ہے اگر ہم یہ بات کہیں۔ یہ دیکھیے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 1110۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس حدیث مبارکہ میں، آپ ذرا خود دیکھ لیجئے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دروازے کے پیچھے موجود تھی، سن رہی تھی۔ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کبھی کبھی نماز کا وقت آ جاتا ہے اور میں ابھی جنبی ہوتا ہوں، حالت جنابت میں ہوتا ہوں، تو کیا میں روزہ رکھ لیا کروں؟ میں صبح اٹھتا ہوں تو نماز کا وقت آ جاتا ہے، یعنی صبح ہو جاتی ہے، سحری کا وقت ہو جاتا ہے، تو کیا ابھی میں حالت جنابت میں ہوتا ہوں تو کیا میں روزہ رکھوں؟ حالت جنابت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُوبٌ فَأَصُومُ،
آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے بھی کبھی کبھی اس حالت میں نماز پا لیتی ہے، یعنی نماز کا وقت پا لیتا ہے، یعنی صبح صادق ہو جاتی ہے، وہ انا جنوب، میں حالت جنابت میں ہوتا ہوں، فاصوم، تو میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے روزہ شروع کرنے میں، روزہ رکھنے میں، سحری کھانے میں حالت جنابت مانے نہیں ہوتی۔ شخص، وہ صحابی آگے سے عرض کرنے لگے، لست مثلنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری طرح تو نہیں ہیں۔ غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے کچھ لغزشیں تھیں بھی اگر تو وہ اللہ نے معاف کر دی، تو آپ اپنی مثال نہ پیش کریں، تو آپ ہمارے حوالے سے بتائیے۔ جب اس شخص نے یہ بات کہی تو یہاں تو نہیں ہے، دوسری روایات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، آپ غضبناک ہو گئے۔ آپ نے فرمایا واللہ انی لارجو ان اکون اخشاکم للہ واعلمکم بما اتقی، اللہ کی قسم بے شک میں امید کرتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ تم لوگوں میں سے اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے تھے، سب سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے بچایا ہوا تھا گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے بطور خاص، اور آپ کے درجات کتنے بلند تھے۔ تو اس کے باوجود، اور اگر کوئی ایسی چیز تھی بھی، کوئی لغزش وغیرہ چھوٹی موٹی، تو اللہ نے معاف بھی کر دی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، اس کے باوجود آپ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ 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 اگر ایک انسان نیکی کرتا ہے اور بہت زیادہ نیکیاں کرتا ہے، تو نیکیاں کرنے سے کبھی بھی انسان کے اللہ سے ڈرنے میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایک انسان نیکیاں کرنے کی وجہ سے وہ پر امید ہوتا جائے اور اللہ کا ڈر ختم ہو جائے، تو یہ تو اللہ معاف کرے تکبر ہے، یہ تو اچھی صفت نہیں ہے۔ نیک شخص وہ ہے، وہ جتنی نیکی کرتا رہے اتنا اللہ سے ڈر میں وہ بڑھتا رہے۔ میں سن رہا تھا کسی کو، میں اس لیے تھوڑا سا اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس بارے میں لوگ بڑے مغالطے کے شکار ہیں۔ میں سن رہا تھا کسی کو، وہ کہہ رہا تھا اصل میں ہمیں تو نیکی کرنی چاہیے، ہمیں تو عبادت کرنی چاہیے صرف اللہ اخلاص کے ساتھ۔ وہ کہہ رہا تھا اخلاص سے مراد کیا ہے؟ وہ کہہ رہا تھا اخلاص سے اصل میں مراد یہ ہے کہ انسان جنت کی امید کے بغیر، جہنم کے خوف کے بغیر انسان جو ہے نا وہ اللہ کی عبادت کرے، اس کو کوئی لالچ نہ ہو، کوئی اس کو امید نہ ہو، کوئی اسے ڈر نہ ہو، وہ ڈر اور خوف اور امید کے بغیر صرف اخلاص اخلاص لوجہ اللہ صرف عبادت کرے۔ یہ وسوسہ ہے، یہ دھوکہ ہے یہ بات کرنا۔ اور اگر یہ بات دین کے نام پہ کی جائے تو ایسا دین تو ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ یا تو آپ دعویٰ کریں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے نہیں ڈرتے تھے، وہ صرف اللہ کی محبت میں عبادت کرتے تھے، اور اخلاص سے مراد یہ ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اخلاص سب سے بڑی نیکی ہے، لیکن اخلاص سے مراد کیا یہ ہے کہ اللہ کا خوف ہی ختم ہو جائے، قیامت کا خوف ہی ختم ہو جائے، جہنم کا خوف ہی ختم ہو جائے۔ اللہ تو قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ان ربک لبالمرصاد، اللہ تو گھات میں ہے۔ اللہ تو فرماتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اس دن اللہ جیسا عذاب کوئی نہیں دے گا، اللہ جیسا کوئی نہیں باندھے گا۔ اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، صرف اللہ کے نافرمانوں کو نہیں ڈرنا چاہیے، اللہ کے فرما برداروں کو بھی ڈرنا چاہیے۔ اور جو جتنا زیادہ اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کی جو ہے وہ رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ ہاں جی بیٹا، نافرمانی کرنے پر ڈرنا چاہیے، بالکل ڈرنا چاہیے،
تو جو نافرمانی کم کرتا ہے نیکی زیادہ کرتا ہے اس کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ نہیں کہہ رہا نافرمانی کرنے پر نہیں ڈرنا چاہیے. یہ بات اور کی بات یہ دیکھنے دل میں آتا کہ میں بہت زیادہ نیکی کر دیا, مجھے ہم اس طرح سے نہیں آنی چاہیے نا, یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں آنی چاہیے. جتنا زیادہ انسان نیکی کرے اتنا زیادہ اللہ سے ڈر میں اضافہ ہونا چاہیے, ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے نہیں ڈرنا چاہیے تھا. تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے یہ بات کہی جائے, اور یہ کہا جائے کہ اخلاص کا یہ معنی ہے, اخلاص کا یہ معنی بیان نہیں کیا گیا. اخلاص کا معنی یہ انسان جو کام کرے صرف اللہ کے لیے کرے. اللہ کے لیے کرے سے کیا مراد ہے؟ اس سے بالکل یہ مراد ہے کہ اللہ کے غضب سے ڈر کر کرے. بالکل یہ مراد ہے اللہ سے اللہ کے انعام پانے کی امید میں کرے. یہ اخلاص ہے, یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اخلاص کے ساتھ عمل نہیں کرتے تھے؟ آپ اخلاص کے ساتھ عمل کرتے تھے, لیکن آپ اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے. قرآن میں موجود ہے کہ وَإِنْ أَدْرِي قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ, اور احادیث میں موجود آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے نہیں معلوم, حالانکہ میں اللہ کے نبی ہوں, کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں, اور اس قسم کی احادیث موجود ہیں. تو بہرحال وہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت بھی دی جنت کی بھی, اور بہت ساری اللہ نے آپ کو خوشخبریاں بھی دی. اس کے باوجود آپ اللہ کی رحمت کی بہت امید بھی کرتے تھے اور اللہ سے ڈرتے بھی بہت زیادہ تھے. اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, تمام انبیاء کرام علیہم السلام اللہ سے بہت زیادہ ڈرتے تھے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی کرتے تھے. سورہ انبیاء میں اللہ نے بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ کیا ہے, اور اللہ ان انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں سورہ انبیاء کے آخر میں, اولئک یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا. بہت سارے انبیاء کا ذکر ہے اکٹھے سورہ انبیاء میں, اور جس میں آخر میں سیدنا یحییٰ, سیدنا زکریا اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا. اور یہ آخری ذکر کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. یہ سب لوگ کون؟ یہ سب انبیاء, یہ سب رسول جن کا پیچھے ذکر ہوا سورہ انبیاء میں. سورہ انبیاء میں حضرت موسیٰ کا ذکر ہوا, حضرت ہارون کا ذکر ہوا, حضرت ابراہیم کا ذکر ہوا, حضرت ابراہیم کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہوا, پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا, پھر حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوا, پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہوا, پھر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہوا, اور پھر حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کا ذکر ہوا. اور ان سب کا ذکر کر کے اللہ فرماتے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, بے شک یہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے, ویدعوننا, اور یہ سب پکارتے تھے ہمیں رغبا ورہبا, امید رکھتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے. کن کی بات ہو رہی ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی. سب نبی زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کرتے تھے, اور سب نبی ہم سے جب دعا کرتے تھے, ہمیں پکارتے تھے, تو وہ اللہ کی رحمت کی امید بھی کرتے تھے اور اللہ سے ڈرتے بھی تھے. رغباً امید کرنا اور رہباً ڈرنا. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ, اور وہ تھے ہم سے ڈرنے والے, سب ہم سے ڈرتے تھے. ہم نبی, صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے نہیں تھے, اللہ کے تمام انبیاء اور رسول اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے. اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ انبیاء اور نیک لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمیشہ مشرک لوگ, آپ کو پتہ ہے, اللہ کے نبیوں کو, اللہ کے ولیوں کو, فوت شدگان کو پکارتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ تم ذرا جن کو تم اللہ کے شریک سمجھتے ہو, تم ذرا ان کو پکار کر دیکھو, وہ تو تم سے دکھ دور نہیں کر سکتے, نہ تم سے دکھ کو ٹال سکتے ہیں. اللہ جن کو بھی لوگ پکارتے تھے, لوگ کن کو پکارتے تھے؟ لوگ نبیوں کو بھی پکارتے تھے, عیسائی حضرت عیسیٰ کو پکارتے تھے, یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو پکارتے تھے. اسی طرح مشرکین مکہ حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل کو پکارتے تھے, اور دیگر نیک لوگوں کو پکارتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین یدعون, وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں, یبتغون الی ربہم الوسیلۃ, وہ خود اپنے رب کا قرب
تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے، وہ چاہتے تھے اللہ کے قریب ہو جائیں. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ امید رکھتے تھے اللہ کی رحمت کی. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور ڈرتے تھے اللہ کے عذاب سے. جنہیں یہ پکارتے تھے، اور کنہیں پکارتے تھے مشرکین؟ مشرکین نبیوں کو بھی پکارتے تھے، ولیوں کو بھی پکارتے تھے. تو جنہیں یہ مشرکین پکارتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ تم کن کو پکارتے ہو؟ تم جن کو پکارتے ہو نبیوں ولیوں کو، وہ خود اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے نیک عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. نبی ولی اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ان عذاب ربک کان محذورا، اللہ کا عذاب تو ہے ہی ایسی چیز جسے ڈرا جائے. ضروری نہیں ہے کہ گناہ کرنے والا ہی ڈرے، گناہ کرنے والا تو ڈرے ہی ڈرے. جو نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے، گناہ سے بہت زیادہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی اللہ کے گناہ سے، اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرے. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المفسدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. اللہ فرماتے ہیں اللہ سے دعا کرو خوف رکھتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے. عمومی حکم ہے ہر شخص کو، خواہ وہ نیک سے نیک شخص کیوں نہیں ہے، خواہ وہ بد سے بد شخص کیوں نہیں ہے، جو بھی اللہ کو پکارے، اللہ سے دعا کرے، تو وہ خوف اور امید رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کرے. امید اور خوف کا پہلو دونوں اس وقت موجود رہنا چاہیے. تو یہ کہنا کہ ہمیں جنت کی امید نہیں رکھنی چاہیے، ہمیں جہنم سے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا نہیں چاہیے، یہ اخلاص کا یہ معنی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. یہ قرآن و سنت کی تعلیمات نہیں ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہیں، اور نہ یہ فطرت کے مطابق ہے، یہ فطرت کے بھی خلاف ہے. اللہ نے ہماری فطرت کے اندر یہ بات رکھی ہے. اللہ نے نیک لوگوں کا ذکر کیا سورہ الدہر میں، اللہ ان کا ذکر کرتے ہیں. نیک لوگ کون ہیں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ نے فرمایا، اچھا یہ بھی سن لیجئے کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں اللہ کی محبت میں عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس سے کوئی خلاف نہیں ہے، اللہ کی محبت میں عمل کرنا چاہیے. سوال یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے ساتھ جنت کی امید ہوگی کہ نہیں ہوگی، جہنم کا خوف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ کہتے ہیں نہیں، جنت کی امید نہیں ہونی چاہیے، جہنم کا خوف نہیں ہونا چاہیے. یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ دیکھیے، میں بھی آپ کو قرآن سے ثابت کرتا ہوں، اللہ کی محبت میں جنت کی امید بھی ہو سکتی ہے، اللہ کی محبت میں جہنم کا خوف بھی ہو سکتا ہے. یہ سب چیزیں اللہ کی محبت کے ساتھ اکٹھی ہو سکتی ہیں. یہ دیکھیے اللہ نے نیک لوگوں کے حوالے سے کیا فرمایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، الدہر جس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں. اللہ نیک لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں. نیک لوگ کون ہیں؟ وہ جو کھانا کھلاتے ہیں علی حبہ، اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ کھانا کھلاتے ہیں. مسکین کو، یتیمن اور یتیم کو، اسیرا اور قیدی کو. اور کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، وہ کہتے ہیں ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں. پیچھے آیا وہ اللہ کی محبت میں وہ کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو. اور آگے وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں. پیچھے اللہ کی محبت اور آگے اللہ کی رضا. اللہ کی محبت بھی ہے اور اللہ کی رضا بھی ہے. اور پھر آگے کیا ہے؟ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ اور کوئی شکر نہیں چاہتے. لیکن کیا فرمایا؟ انا نخاف من ربنا، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے، یوما عبوسا قمطریرا، ایک ایسے دن میں جو بڑی اداسی والا ہے، بڑی سختی والا ہے. کیا مطلب؟ یعنی ایک ہی یعنی اللہ نیک لوگوں کی صفات بیان فرما رہے ہیں کہ نیک لوگ کھانے کھلاتے ہیں یتیم کو، مسکین کو، قیدی کو. وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی محبت میں کھانا کھلا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں. لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اس لیے کھانا کھلا رہے ہیں کہ ہم قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، ہم قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. اس سے پتہ لگا اللہ کی محبت اور لوجہ اللہ کام کرنا، اس کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن اللہ کے عذاب کا خوف، یہ اکٹھا ہو سکتا ہے. جنت کی امید اکٹھی ہو سکتی ہے. ایک انسان کے میں اللہ کی محبت میں یہ کام کر رہا ہوں، اس اللہ کی محبت کے ساتھ جنت کی امید شامل ہو سکتی ہے. اس اللہ کی محبت کے ساتھ خالص لوجہ اللہ نیت کے ساتھ
جہنم کا خوف شامل ہو سکتا ہے، یہ دوسرے کے مخالف نہیں ہے۔ تو یہ ایک وسوسہ ہے شیطانی، یہ گویا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اللہ، وہ اللہ سے ڈرتے تھے، وہ اللہ کی جنت کی امید رکھتے تھے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے۔ یہ ان کی تعلیمات کو چھوڑ کر یہ ایک نیا ہی دین ہے جو بتایا جاتا ہے، نہیں جی ہمیں تو جنت کی امید نہیں ہے، ہمیں تو جہنم کا خوف نہیں ہے، ہم تو صرف اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی محبت میں عمل کرتے ہیں۔ یہ اخلاص اور محبت کا معنی نہیں ہے جو یہ بیان کیا جاتا ہے، جو صوفی حضرات بیان کرتے ہیں۔ الگ رہتے ہیں ان کے پہلو بستروں سے، وہ پکارتے ہیں اپنے رب خوف رکھتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس سے جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں، جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ فرضی خرچ ہو یعنی زکوٰۃ، چاہے وہ نفلی صدقہ ہو۔ وہ فرضی صدقہ بھی کرتے ہیں، نفلی صدقہ بھی کرتے ہیں۔ کس سے کرتے ہیں؟ کوئی ان کا مال ذاتی نہیں ہے، اللہ نے انہیں رزق دیا ہے، اس اللہ کے دیے ہوئے رزق سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ ہیں کہ جو قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچنے والے ہوں گے، اللہ کی رحمت سے۔ تو اب یہ دونوں لوگوں کا تقابل اللہ نے کر دیا، دونوں گروہوں کا۔ ایک وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے، ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے، اور ایک وہ لوگ جو آخرت کو مانتے ہیں، اور ان کی صفات کیا ہیں؟ وہ راتوں کو تہجد پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں خوف رکھتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے، اور صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ، فرضی زکوٰۃ، نفلی صدقہ بھی ادا کرتے ہیں۔ لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، بس نہیں جانتا کوئی نفس کیا چھپایا گیا ہے اس کے لیے، من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک سے، جزاء بما كانوا يعملون، بدلہ ہے اس سے جو وہ بسبب اس کے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اب اللہ نے نیک لوگوں کی صفات بیان کی، یہ نیک لوگ آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، اور آخرت سے ڈر کر اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے وہ نیک عمل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اب اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، اور جنت میں اب ان کے لیے کیا نعمتیں ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں فلا تعلم نفس، پس نہیں جانتی کوئی جان، نفس نکرہ ہے، اور اگر نکرہ سے پہلے نفی آ جائے تو اس سے عموم کا معنی پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی نفس نہیں جانتا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، نہ فرشتے پوری طرح جانتے ہیں، نہ اللہ کی دیگر مخلوق پوری طرح جانتی ہے، کوئی نہیں جانتا۔ ما اخفی لہم، کہ کیا چھپایا گیا ہے، اخفی فعل ماضی مجہول ہے، فعل ماضی مجہول کا پہلا صیغہ، کیا چھپایا گیا ہے ان کے لیے، یعنی کہ ان کے لیے، اہل جنت کے لیے، نیک لوگوں کے لیے جن کا پیچھے ذکر ہوا، من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی نعمتیں، نعمتیں دیکھ کر، نعمتیں کے بارے میں سن کر اور نعمتیں استعمال کر کے انسان کو خوشی ہوتی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے۔ تو اللہ نے خوشی اور نعمتیں اور آنکھوں کی ٹھنڈک جو چھپا رکھی ہے اہل جنت کے لیے، اس کو کوئی نہیں جانتا، یعنی جنت کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ نے بعض جنت کی نعمتوں کی طرف صرف اشارہ کیا ہے، وہ صرف اشارہ ہے، ان نعمتوں کی اصل حقیقت کوئی جانتا ہی نہیں ہے اور جان سکتا نہیں ہے دنیا میں۔ وہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ وہ دنیا میں انسان کے ناقص سوچ اور ناقص عقل میں آ بھی نہیں سکتے۔ اللہ نے صرف بعض چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا ہے شوق پیدا کرنے کے لیے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں جی ہمیں جنت کی نعمتوں کی، ہم جنت کی نعمتوں کے لیے عمل ہی نہیں کرتے، سوال یہ اللہ نے جنت کا اور جنت کی نعمتوں کا شوق پیدا کیوں کیا؟ کتنی بڑی یہ بات ہے، کتنی بڑی غلط بات ہوگی کہ کوئی بندہ یہ کہ جی ہم تو جنت کی نعمتوں کی حصول کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے تو ہم نیکی کرتے ہی نہیں، تو پھر اللہ نے کیوں ہمارے دلوں کے اندر جنت کی خواہش پیدا کی؟ کیوں اللہ تعالیٰ بار بار جنت اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں؟ اور یہ آیت کریمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے جو جنت میں نعمتیں چھپا رکھی ہیں کوئی نفس دنیا میں حقیقی صحیح طریقے سے جان ہی نہیں سکتا، کوئی نفس نہیں جانتا اللہ کے علاوہ کہ کیا چھپایا گیا ہے اہل جنت کے لیے جنت میں، آنکھوں کی ٹھنڈک، نعمتیں، کیا نعمتیں ہیں کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ حدیث مبارکہ میں ہے
حدیث مبارکہ کے الفاظ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے صحیح بخاری کی، صحیح بخاری حدیث نمبر 3244۔ سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اعددت لعباد الصالحین، میں نے تیار کر رکھا ہے اپنے نیک بندوں کے لیے، ما لا عین رأت، وہ چیزیں جو کبھی کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کبھی کسی انسان کے دل میں ان کا خیال بھی نہیں آیا۔ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جو کبھی کسی نے دیکھی ہی نہیں۔ اچھا، دیکھنے کا دائرہ کار سب سے محدود ہوتا ہے، دیکھنے کا دائرہ کار سب سے محدود ہوتا ہے۔ اچھا، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان نے دیکھی تو نہیں ہوتی، لیکن انسان نے دوسروں سے سن رکھا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، ہم نے قارون کا خزانہ تو نہیں دیکھا، لیکن ہم نے سنا ہے کہ قارون کا خزانہ کتنا زیادہ ہے۔ کیا مثال ہے اس کی؟ کتنا اس خزانہ، کی چابیاں ایک جماعت اٹھاتی تھی۔ یعنی وہ خزانہ اتنا بڑا تھا، اور اتنے کمروں میں وہ ہیرے جواہرات اور وہ مال و دولت وہ اتنے کمروں میں رکھی گئی تھی کہ ان کمروں کی صرف چابیاں اٹھانے کے لیے ایک پوری جماعت تھی غلاموں کی۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ایک بندہ کوئی 50-60 چابیاں، چلیں آپ کوئی ٹوکری لے لیں، اس ٹوکری میں کوئی چابیاں اگر رکھ دی جائیں تو 100-200 کمروں کی چابیاں تو ایک بندہ اٹھا لے گا۔ تو اب ایک غلاموں کی جماعت صرف چابیاں اٹھائے تو کتنے کمرے ہوں گے خزانوں کے، آپ تصور ذرا کیجیے۔ یہ سنا نا ہم نے، تو سننے کا دائرہ کار زیادہ بڑا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میں نے اور آپ نے، ہم نے زیادہ سے زیادہ اگر کوئی نعمت دیکھی ہو، کوئی سونا چاندی دیکھا ہو، کتنا دیکھا ہوگا؟ چند تولے ہم نے دیکھا ہوگا۔ ہم نے تو پاؤ کی، نصف کلو کو کلو کے حساب سے بھی شاید نہ دیکھا ہو، کجا یہ کہ منوں اور ٹنوں کے حساب سے۔ اسی طرح مال و دولت کتنا دیکھا ہوگا؟ کسی نے کوئی 10 لاکھ دیکھ لیے ہوں گے، کسی نے کوئی 50 لاکھ دیکھ لیے ہوں گے، کسی نے کوئی کروڑ روپیہ دیکھ لیے ہوں گے، کسی کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے ہوں گے، تو وہ گویا کہ ہم نے دیکھ لیے۔ لیکن لوگوں کے پاس کتنا بینک بیلنس ہے، ہم نے سنا تو ہے، بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں اور ان کے پاس کتنا بینک بیلنس ہے، اور کتنا سونا، کس کے پاس کتنا سونا ہے۔ ہم سننے کو چیزیں، یعنی سننے کا دائرہ کار زیادہ بڑا ہوتا ہے ہمیشہ۔ اللہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے، سننا کیا تو ہم نے سنا ہے، قرآن کریم میں ہم نے پڑھا ہے کہ قیامت کے دن اگر کافر سونے سے بھر کر زمین لے آئے تو اس سے وہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ زمین بھر کے سونا، سنا تو ہے ہم نے، زمین بھر کے سونا، یہ کتنا زیادہ سونا ہوگا ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے۔ دیکھنے کا دائرہ کار ہمیشہ سب سے محدود ہوتا ہے۔ سننا، اس سے سننے میں بہت زیادہ وسعت ہوتی ہے، آپ سننے کو تو بڑی سے بڑی چیز سن سکتے ہیں۔ ولا خطر علی قلب بشر، دل میں کوئی خیال آنا، یہ اس کا دائرہ کار اس سے بھی بہت وسیع ہوتا ہے۔ دیکھنے کا دائرہ کار ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے، سننے کا دائرہ کار اس سے بڑا ہوتا ہے، اور دل میں خیال آنا، انسان دل میں کچھ بھی سوچ سکتا ہے۔ لیکن جنت کی نعمتیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ دعویٰ کر کے فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت کی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو کبھی کسی نے دیکھی نہیں، کبھی کسی نے سنی نہیں، اور کبھی کسی نے ویسا سوچا بھی نہیں۔ آپ سوچنے کو کچھ بھی سوچ سکتے ہیں۔ ہم نے سنا کہ اگر قیامت کے دن کفار زمین برابر سونا لے آئیں، قبول نہیں ہوگا، تو زمین بھر کے سونا کتنا زیادہ سونا ہوگا، کتنے ٹنوں کے حساب سے اس کا تو ہم وزن کیسے کریں، ہم وہ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ تصور کرنے کو آپ کچھ بھی تصور کر سکتے ہیں۔
آپ 10,000 زمینیں بھر کر سونا، آپ اس کو اور جتنا آپ خیال کر سکتے ہیں، لاکھوں کروڑوں زمینوں کے برابر سونا، یا آسمان زمین کے خلا کے برابر سونا، یا ساتوں آسمان کے برابر سونا، آپ تصور کرنے کو تو کچھ بھی تصور کر سکتے ہیں، لیکن جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان جتنا مرضی بڑا تصور کر لے، جنت کی نعمتیں اس سے بھی زیادہ وسیع ہیں، اتنی وسیع ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ جنت کی نعمتوں کی فراوانی کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی الفاظ ہو سکتے ہیں؟ اس سے بڑھ کر کوئی الفاظ ہو ہی نہیں سکتے۔ یعنی سوچنے کا دائرہ کا آپ سمجھیے ایک لحاظ سے لامحدود ہوتا ہے، انسان کچھ بھی سوچ سکتا ہے، کچھ بھی سوچ سکتا ہے۔ اللہ کے خزانے کتنے بڑے ہیں، آپ کبھی تصور کریں، اللہ کے خزانے غیر محدود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے خزانے کتنے ہیں، یہ ذرا دیکھیے، ذرا سنیں، اللہ کے خزانے کتنے ہیں یہ ذرا سنیے۔ یہ بھی حدیث قدسی ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنے آپ پر ظلم حرام کیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم حرام کیا، فلا تظالموا، ایک دوسرے پہ ظلم نہ کیا کرو۔ اچھا بہرحال یہ حدیث لمبی ہے تو ذرا تھوڑا آگے چلیں۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اگر تمہارا پہلا اور تمہارا آخری، آدم سے لے کر قیامت تک، وانسکم وجنکم، صرف انسان نہیں، سارے انسان بھی سارے جن بھی، شروع سے لے کے آخر تک، کانوا علی اتقى قلب رجل واحد، اگر سب کے سب سے نیک شخص کی طرح ہو جائیں، نیک دل شخص کی طرح، تو اللہ کی بادشاہت میں کچھ بھی زیادہ نہیں ہوگا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے، تمہارے آخری، تمہارے انسان، تمہارے جن سب سے بدتر دل شخص کی طرح ہو جائیں تو اللہ کی بادشاہت میں ذرا برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ اصل وجہ سے شاید یہ ہے اللہ کے خزانے کتنے وسیع ہیں۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اے میرے بندو، اگر تمہارا پہلا سے تمہارا آخری، تمہارے سارے انسان، تمہارے سارے جن اگر ایک کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں، پھر وہ سب مجھ سے مانگنا شروع کریں، کیا مانگنا شروع کریں؟ جو ان کے دل میں خیال آئے، انسان کے دل میں جو خیال آئے، ایک انسان نہیں، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، پہلے جن سے لے کر آخری جن تک، یہ کھربوں اور یہ ٹریلینز اور کتنے انسان ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے، کتنے جن ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے، اگر یہ سارے کے سارے ایک میدان میں اکٹھے ہو جائے اور جس کے دل میں جو خیال آئے، جو بھی خیال آئے، یہ خیال آ جائے کہ جی یہ 7 آسمان ہے، اس جیسے کروڑوں آسمان ہو جائیں اور اتنی بڑی کائنات ہو جائے اور ان کے اندر اتنے خزانے ہو جائیں، انسان تصور کرنے کو کچھ بھی تصور کر سکتا ہے۔ جو انسان کے دل میں خیال آئے، سارے انسان سارے جن اگر وہ اللہ سے مانگ بھی لیں اور پھر اللہ وہ دے بھی دیں، ما نقص ذلك مما عندي، میرے خزانوں میں سے اتنا خزانہ بھی کم نہیں ہوگا جتنا اگر سوئی کو سمندر میں داخل کیا جائے تو سوئی کے ساتھ پانی کا قطرہ لگتا ہے، اتنا بھی اللہ کے خزانوں سے کم نہیں ہوگا۔ اللہ کے خزانے اتنے بڑے ہیں۔ تو اللہ کی جنت یہ بھی اللہ کے خزانوں میں سے ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے ہے۔ تو اللہ کی جنت، اس میں کتنی نعمتیں ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو یہ فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کیا چھپائی گئی ہے۔ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کبھی کسی کے دل میں خیال آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت کے بعض واقعات، بعض نعمتیں کیوں بیان کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا جنت میں انسان جو چاہے گا وہ کھائے گا، جو چاہے گا وہ پہنے گا، اور پھر جو بھی جنت کی نعمتیں اللہ نے شراب طہور کی صورت میں بیان کی، اللہ نے حور عین کی صورت میں بیان کی، حور عین، اور پھر دیگر جو انسان کھائے گا، اور پھر انسان کا کھا کر بھی انسان کا پیٹ نہیں بھرے گا، انسان کا جی بھی نہیں بھرے گا، انسان جتنا چاہے کھائے،
تو وہ زیادہ جنت کی نعمتیں اللہ نے بیان ہی نہیں کی، اس لیے کہ وہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ ہم ان کے بارے میں بہت زیادہ آج دنیا میں سمجھ ہی نہیں سکتے. تو اتنی نعمتیں جنت کی، جزاء بما كانوا يعملون، لیکن یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ بدلہ ہے بسبب اس کے جو وہ عمل کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے جنت کی نعمتیں اللہ کی رحمت سے ملنی ہے، اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں ملنی، لیکن پتہ لگا اللہ کی رحمت کے لیے ہمارے اعمال بنیاد بنیں گے. اعمال کے بغیر جنت نہیں مل سکتی. ہاں اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت ملے گی، اللہ کی رحمت کے بغیر بھی جنت نہیں مل سکتی. حدیث مبارکہ ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان گناہ پہ گناہ کرتا جائے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتا رہے. نہیں، انسان کو اللہ کی رحمت سے جنت ملنی ہے، لیکن اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے انسان کو نیک اعمال کرنے ہوں گے. نیک اعمال ہوں گے تو اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی اور انسان جنت کا حقدار ہوگا. اسی لیے قرآن میں اللہ کی رحمت کا ذکر بھی ہے جنت کے لیے، اور قرآن میں جنت کے لیے عمل کا ذکر بھی ہے، اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر ہے، جیسے یہ آیت کریمہ. تو پچھلی آیات میں اللہ نے اہل جہنم کا ذکر کیا جو آخرت کا انکار کرتے، اور اپنے دنیا کے اندر کوئی پابندی اپنے پر برداشت کرنے پر تیار نہیں ہے. اللہ نے ان کا اور ان کی سزا کا ذکر کیا جہنم کی صورت میں. اور پھر اللہ نے اہل جنت کا ذکر کیا ہے، اور اہل جنت کی وہ نعمتیں، ان کی صفات، اہل جنت کی پھر وہ نعمتیں جو تصور نہیں کی جا سکتی، اللہ نے وہ ذکر کی ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے عمل کرنا ہوگا. اللہ کی رحمت سے جنت ملے گی، لیکن اللہ کی رحمت کے لیے عمل بنیاد بنیں گے. عمل کے بغیر جنت کی امید رکھنا یہ اصل میں خواہشات ہیں، یہ امانی ہیں. جنت خواہشات سے نہیں مل سکتی. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہیں تمہاری خواہش سے ملے گی، نہ اہل کتاب کو ان کی خواہش سے ملے گی. اس کے لیے عمل کرنا ہوگا. فمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا پس جو مومن ہے وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو فاسق ہو؟ پیچھے اللہ نے فاسقوں فاجر لوگوں کا ذکر کیا اور ان کے اعمال کا ذکر کیا اور ان کی سزا کا ذکر کیا جہنم کے. اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم تیار کی ہے. اللہ جہنم کو شیطان سے اور ایسے لوگوں سے بھر دیں گے. اور پھر اللہ نے جنتی لوگوں کا، جنتی لوگوں کی صفات کا، اور پھر جنتی لوگوں کا جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مومن ہے ایک فاسق ہے، کیا مومن اور فاسق ایک طرح ہو سکتے ہیں، برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. لا یستوون، نہیں وہ برابر ہو سکتے. یہ بات بس ایک اصول یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ کبھی مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے. مومن کے اندر سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ اس کا ایمان ہے، اور پھر دیگر اس کے نیک اعمال. اور کافر کے اندر سب سے بڑی برائی اس کا کفر ہے، اور پھر کفر کے ساتھ اس کے بد اعمال. کبھی بھی مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے. ایک مومن شخص جنتی ہے اور ایک کافر شخص جہنمی ہے. کفر اور ایمان کا فرق بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. کبھی بھی ایمان اور کفر کو ہلکا نہ لیجئے. میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں زور دے کر کہ بعض دفعہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شخص ٹھیک ہے وہ غیر مسلم ہے لیکن وہ بھی بڑا اچھا ہے، اس کی بڑی اچھی صفات ہے. تو ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ غیر مسلم ہے لیکن اس کے بھی بڑے اچھے اعمال ہیں. تو یہ ٹھیک ہے کہ وہ غیر مسلم ہے، ٹھیک ہے کہ کیا مطلب ہوا؟ یعنی غیر مسلم ہونا اتنی چھوٹی سی چیز ہے. جو بندہ بھی غیر مسلم ہے، کافر ہے، وہ اللہ کا کافر ہے، اللہ کا انکار کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین کے رب ہونے کا انکار کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین کے خالق مالک ہونے کا انکار کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کا انکار کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین کے تمام احکامات کا انکار کرنے والا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ بولنے والا، ماننے سے انکار کرنے والا ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا یہ دعویٰ کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس دعوے کو جھٹلانے والا ہے، گویا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا سمجھتا ہے، اور وہ گویا کہ تمام برائیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہیں ہیں تو پھر انہوں نے جو نبوت کا دعویٰ کیا، پھر انہوں نے بادشاہت حاصل کرنے کے لیے نبوت کا دعویٰ کیا.
پھر سارے جو انہوں نے معاملے کیے وہ غلط معاملے کیے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. پھر کیا انہوں نے نعوذ باللہ دھوکہ دیا. سارے الزامات وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتا ہے. وہ قرآن کریم کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا، اللہ کی وحی نہیں مانتا، وہ قرآن کریم کو انسانی کلام مانتا ہے. کتنے بڑے بڑے بلنڈر اس نے کیے ہیں، اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ بس وہ غیر مسلم ہے لیکن اس میں فلاں فلاں بڑی اچھی صفات ہے. یہ چیز بس نہیں ہے، یہی چیز تمام خرابیوں کی جڑ ہے. اور ایک ایمان والا، بس جی وہ ایمان والا ہے. ایمان لانا صرف بس نہیں ہے، ایمان لانا یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے. تو ایمان کا اور کفر کا فرق بہت بڑا فرق ہے. ایک مومن اور ایک فاسق. فاسق اللہ کی اطاعت سے نکلنے والا، مومن وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے. اللہ کی اطاعت کرنے والا، اللہ کی بات ماننے والا، یا کم از کم اللہ کی بات ماننے کا دعویٰ کرنے والا. بشری تقاضے کے ساتھ غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، انسان توبہ کر لیتا ہے. ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے میں اللہ کی بات مانتا ہوں، اور ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے میں اللہ کی بات نہیں مانتا. زمین و آسمان کے فرق ہے دونوں میں، اور دونوں کے رویے میں، اور دونوں کے اللہ کے ہاں مقام میں. اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ایسا ہو کیسے سکتا ہے؟ اور جو بندہ سمجھتا ہے ایسا ہو سکتا ہے، کہ در حقیقت اللہ رب العالمین پر بہت بڑا الزام ہے. جو بندہ کہ جی مسلمان اور کافر ایک جیسے ہو سکتے ہیں، یہ ایک جیسے ہوں گے، اگر مسلمان جنت میں جائیں گے تو کافر بھی جا سکتے ہیں، یا اگر کافر جہنم میں جائیں گے تو پھر مسلمان بھی جہنم میں جا سکتے ہیں. نہیں، مسلمان اور کافر نہ دنیا میں ایک جیسے ہیں نہ آخرت میں ایک جیسے ہیں. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم، کیا گناہ کرنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ایمان والوں کی طرح کر دیں گے کہ ان کی دنیا بھی ان کی ایک جیسی ہو اور ان کی آخرت بھی ایک جیسی ہو؟ ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں. اور یہ سمجھنا کہ مسلمان اور کافر ایک جیسے ہوں گے، یہ اللہ رب العالمین پر بہت بڑا الزام ہے، اور اللہ رب العالمین کے عدل پر ایک بہت بڑا اعتراض ہے. اسی پر بحث کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.